قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یا تل ملائے. کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یا تل ملائے. کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا؟ انشاءاللہ نہیں رکے گا. حاضرین جمعہ، کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو گزشتہ جمعہ چیزیں بیان کی ہیں ان میں کہ اکثریت ایسی ہے جو ویسٹرن کلچر کا پروپیگنڈا ہے. وہ لوگ زبردست ایران کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی نیوز پھیلائی گئی ہے. یہ باتیں سننی پڑی، ہم نے سنی اور ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوا. ہمیں افسوس اس بات پر ہوا کہ قوم جو اللہ کی توحید کے معاملے میں تک درست نہیں ہے، محمد کی نبوت پر جنہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، نبی کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے، ایسے لوگوں کے اثرات ایسے معصوموں پر کیسے ہو گئے؟ ہمیں اس بات کا غم ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ایران کے تعلق سے غلط بیانیاں نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں ویسٹ کی جانب سے آیا ہوا، یورپ کی طرف سے آیا ہوا، امریکہ کی طرف سے آیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ ہم دنیاوی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ایران پر جتنے الزامات لگے مسلمانوں کو مارنے کے سب جھوٹے الزامات ہیں، مان لیتے ہیں. ان عقائد کا کیا کرو گے جو اپنے دل میں لے کر گھومتے ہیں؟ ان نظریات کا کیا کرو گے جو اپنے دل میں لے کر گھومتے ہیں؟ ان بتوں کا کیا کرو گے جو ان کے دلوں میں بنے ہوئے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا، میرے کارواں والے بت کدے تو چھوڑ آئے، میرے کارواں والے بت کدے تو چھوڑ آئے. ان بتوں کا کیا ہوگا جو ہیں آستینوں میں؟ ان بتوں کا کیا کرو گے جو نظر نہیں آتے تمہیں؟ ان کی ریسرچ کہاں کرو گے؟ ان کے تعلق سے تحقیق کہاں کرو گے؟ ان کی کیا تعویل کرو گے؟ آؤ چند میں تمہیں آستین کے بت بتاتا ہوں جن کا تم دفاع کر رہے ہو، جن کے تعلق سے تم لوگوں میں اچھائیاں پھیلانا چاہتے ہو. ان کے تھوڑے آستین کے بت تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. کتاب ہے کشف الاسرار، جو قریب میں ایران کا بادشاہ مرا ہے، جس کو آپ رہبر اعظم یا شہید قوم کہتے ہو، اس کے استاد کی کتاب ہے. اب اس پر بھی آؤں گا، ایسا نہ سمجھنا کہ استاد کے الزامات سے شاگرد کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس کے استاد کی کتاب ہے کشف الاسرار. ایک ایک جملہ سننا، اگر ایمان دل میں ولولانا نہ شروع کر دے تو اٹھ کر چلے جانا. ایک ایک جملہ سننا. کشف الاسرار کتاب ہے، لکھنے والا خمینی ہے، صفحہ نمبر 107 ہے. لکھا گیا کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جو رب عثمان کو اور معاویہ جیسے بدخماشوں کو حکومت دے دے. اگر ایمان نہیں ولولاتا تو اٹھ کر چلے جانا. میں اس رب کو نہیں مانتا. اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو میں نے صفحہ نمبر بھی بتایا ہے، جا کر کتاب دیکھ لینا. کشف الاسرار کتاب کا نام ہے، لکھنے والا خمینی ہے، صفحہ نمبر 107 ہے. کہتا ہے کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جو عثمان اور معاویہ جیسے بدخماشوں کو حکومت دیتا ہے. برداشت ہو گیا؟ فلسطین پر گرنے والا بم برداشت نہیں ہوتا، یہ برداشت ہو گیا؟ تمہارا عقیدہ تل نہیں ملایا؟ تمہیں کوئی درد نہیں ہوا؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے ایسے لوگوں کی حمایت کرنے سے پہلے؟ تمہیں شرم نہیں آئے ایسے لوگوں کی حمایت کرنے سے پہلے؟ کیا کہتا ہے؟ عثمان کو خلیفہ بنانے والا، معاویہ کو خلیفہ بنانے والے رب کو میں نہیں مانتا. نعوذ باللہ. برداشت ہو گیا جملہ؟ اتنا ہی نہیں، کتاب ہے بحار الانوار، صفحہ نمبر ہے 50 پر 3. لکھا گیا کہ ہمارے مہدی آئیں گے، ہمارے مہدی دنیا میں آئیں گے، حرم کا رخ کریں گے، کعبۃ اللہ کو توڑیں گے. میرا جملہ نہیں، اللہ کی قسم. ہمارا مہدی آئے گا، اللہ کی قسم ہمیں یقین ہے کہ وہ دجال ہی ہوگا ان کا مہدی. کہتا ہے کہ ہمارا مہدی آئے گا، کعبۃ اللہ کو توڑے گا، مسجد نبوی کو توڑے گا، ابو بکر اور عمر کی لاشیں نکال کر پھانسی پر لٹکائے گا. برداشت ہو گیا؟ ایمان تل نہیں ملایا؟ ایمان میں درد نہیں ہوا؟ رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے؟ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہو. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟
جس کو تم شہید امت کہتے ہو، اس کے استاد کی جس کی وراثت میں اسے کرسی ملی ہے، اور اس پر بھی آؤں گا، برداشت کرنا تھوڑی دیر کے لیے۔ کتاب ہے اصول الکافی، جلد ہے 2، صفحہ نمبر ہے 750 پر 1، کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں سونے سے پہلے ابو بکر و عمر پر لعنت کر کے سوئے اور رات میں مر جائے تو سیدھا جنت چلا جائے گا۔ برداشت ہو گیا؟ ہو گیا برداشت؟ کیا یہ ایران کے اسرائیل کے ڈالے گئے فلسطین پر ایک میزائل سے بڑی میزائل نہیں ہے؟ تمہارے دلوں پر نہیں برستے؟ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تمہارے ایمان میں کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ کیا پس منظر ہے، جو اچھا لگتا ہے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کتاب ہے اصول الکافی، کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ اللہ فرماتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ایمان لائے تھے، بعد میں انہوں نے کفر کیا اور کفر میں بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ الکافی کتاب اٹھاؤ، اصول الکافی، لکھا گیا کہ یہ آیت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بارے میں ہے۔ برداشت ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر، عثمان نبی کے انتقال کے بعد صرف کافر نہیں ہوئے، پہلے سے بدتر کافر ہوئے، نعوذ باللہ۔ برداشت ہو گیا؟ کوئی درد نہیں ہوا؟ ایمان تل نہیں ملایا تمہارا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ اتنا ہی نہیں، اور اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ یہ لوگ کافر ہیں، کہو اپنی زبان سے کہ شیعہ کافر ہے۔ لوگ ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو حضرت ابو بکر کو کافر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہم اسے کافر کہنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جس انسان کو حضرت عائشہ کو زانی کہنے سے شرم نہیں آتی، نعوذ باللہ، اس انسان کی حمایت کرنے والوں کو گالی دینے سے ہمیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہمیں، ان کے خلاف بیان کرنے میں ہمیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تمہارا ایمان اگر مضبوط ہے تو اس چیز کو مضبوط ایمان کے ساتھ سننا کہ ان شیعوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک کتاب لکھی، پوری کتاب حضرت عائشہ کے خلاف۔ اللہ اکبر، پوری کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف لکھ کر، کتاب کے ٹائٹل پر جہاں عائشہ لکھا جاتا ہے وہاں فاحشہ لکھا گیا۔ تمہیں برداشت ہو گیا؟ ہو گیا برداشت؟ تمہارا ایمان میں کوئی درد نہیں ہوا، اب بھی اس کو ایمان سمجھتے ہو؟ ہاں، ہم نے گزشتہ جمعہ سوچا کہ چند چیزیں بنیادی بتائی جائیں گی، لوگ عقل مند ہیں، سمجھ جائیں گے۔ لوگ تو اخوانیت کے رنگ میں چڑھے ہوئے ہیں، اخوانیت کے جنون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کس کی حمایت کرتے ہو؟ ایسی گستاخیاں تو یہودیوں نے بھی نہیں کی، ایسی گستاخیاں تو اسرائیل نے بھی نہیں کی، اور شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی ان کی حمایت کرتے ہوئے؟ نعوذ باللہ۔ کتاب ہے الوسائل، وسائل الشیعہ، لکھنے والا ہے حر العامری، جلد نمبر ہے 6، صفحہ نمبر ہے 460 پر 1۔ کتاب میں ایک چیپٹر باندھا گیا ہے، باب استحباب لعن اعداء الدین عقیب الصلاة باسمائهم۔ ہر فرض نماز کے بعد ہمارے دشمنوں کا نام لے کر ان پر لعنت کرنے کے استحباب کا باب ہے، اور اس میں حدیثیں لائی گئی، روایتیں لائی گئی، اور ایک دعا والی روایت لائی گئی جو میں چن کر آپ کے پاس لایا۔ بحار الانوار میں لکھا گیا، جلد نمبر 80 پر 2، صفحہ نمبر 280 پر 7۔ ان کی دعا ہے، اللہم لعن صنمی خریش وجبتیہا وطاغتیہا۔ اللہ قریش کے 2 ظالموں پر، قریش کے 2 طاغوتوں پر، قریش کے 2 جادوگروں پر لعنت کر، یعنی ابو بکر اور عمر۔ برداشت ہو گیا؟ اب بھی ان کی حمایت کے لیے دل چاہتا ہے؟ جذباتی بنتے ہو بڑے۔ کتاب ہے اصول الکافی، روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان القرآن الذي جاء به جبریل الى محمد 17,000 آیت۔ کہتے ہیں کہ جو قرآن حضرت جبریل محمد رسول اللہ پر لائے تھے اس میں 17,500 آیتیں تھیں۔ کتنی؟
17,500 آیتیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ آج کے قرآن میں صرف 6,000 آیتیں ہیں۔ بقیہ آیتیں کہاں گئی؟ کہتے ہیں انوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ نمبر 9 پر 7، ان ایدی الصحابۃ امتدت الى القرآن وحرفته وحذفت منه الآیات التي تدل على فضل الائمہ، کہ ان نبی کے صحابہ نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، ان نبی کے صحابہ نے ہر وہ آیت جو 12 اماموں کے تعلق سے آئی تھی ان کو انہوں نے ہٹا دیا اور حذف کر دیا، جس کی وجہ سے قرآن اتنا چھوٹا ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کو تحریف شدہ ماننے والے، قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ میری بات اچھے سے سننا، لوگوں کے اندر یہ بھی وسوسہ ہے کہ سب تو ایسے نہیں ہیں، جو مرا ہے وہ تو ویسا نہیں تھا، یہ بھی وسوسہ ہے۔ آخر میں آؤں گا، ایک بات میری غور سے سننا، ورنہ آخر کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ حاضرین جمعہ، ہمارے معاشرے میں جب بھی ہم ایسا کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے بھی کہا کہ لوگ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عائشہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے انفرادی طور پر مل کر کہا کہ حضرت یہ جو ابھی مرا ہے یہ ایسا نہیں تھا، اس کے بارے میں ایسا مت بولیے، یہ جو ابھی مرا ہے وہ ویسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جہالت اس درجے کی ہے کہ جس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں ان کے بنیادی عقیدوں کا انہیں معلوم نہیں ہے۔ میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی، ایک بنیادی عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سارے ڈاؤٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک بنیادی عقیدہ، غور سے سننا، عقیدے کا نام ہے تقیہ۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ تقیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے اکمال الدین، لکھنے والے ہیں ابن بابوے۔ ایک اور کتاب ہے بحار الانوار، لکھنے والا ہے مجلسی، جلد نمبر ہے 70/5 صفحہ نمبر ہے 412۔ ایک عقیدہ جس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ علی بن موسیٰ، جن کو علی رضا بھی کہتے ہیں، آج آپ ایران میں جو سب سے بڑی گولڈن مزار دیکھتے ہیں وہ انہی کی ہے۔ ان کا نام ہے علی رضا، جن کو شیعہ علی رضا کہتے ہیں، نام اصل میں کیا ہے؟ علی بن موسیٰ۔ ان کے متعلق زبردستی ان کی طرف منسوب کر کے قول لکھا گیا ہے۔ قول یہ ہے الا لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں تقیہ نہیں۔ آپ کو آگے واضح ہوگی، صرف سنتے جانا۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کا تقیہ نہیں۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْلَمُكُمْ بِالتَّقِيَّةِ، اور لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اعزاز والا، کرام والا وہ ہے جو سب سے اچھا تقیہ کا استعمال کرتا ہے، جو سب سے اچھا تقیہ کا استعمال کرتا ہے۔ ان سے پوچھا لوگوں نے، یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے خاندان والے، الی متی، کب تک ہمیں تقیہ استعمال کرنا چاہیے؟ قال الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن خاص دن آئے گا تب تک ہمیں تقیہ استعمال کرنا ہے۔ وہو یوم خروج قائمنا، وہ اس دن ہے جس دن ہمارا قائم نکلے گا، ہمارا مہدی نکلے گا۔ فمن ترک التقیۃ قبل خروج قائمنا فلیس منا، جو ہمارے مہدی کے آنے سے پہلے تک تقیہ چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ تقیہ کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ ان کی کتابوں میں لکھا گیا کہ جس کے پاس تقیہ نہیں وہ ایمان والا نہیں، اور جو تقیہ کا اچھا استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور تقیہ برابر مہدی کے آنے تک استعمال کرتے رہنا ہے، جو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا تقیہ؟ اب تقیہ کیا ہے وہ جانو۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقیہ کی تعریف لکھتے ہیں جو شیعہ کا تقیہ ہے، منہاج السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 20/7، کہتے ہیں التقیۃ عند الرافضیہ، رافضی جو تقیہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان یظہر الانسان خلاف ما یبطن، کہ انسان ظاہر وہ چیز کرے جو اس کے اندر اصل میں نہیں ہے۔ انسان ظاہر وہ کرے جو اندر نہیں ہے، اتنا ہی ہے۔
وَيُظْهِرَ الْمَوَالَاةَ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ مَوَالَاتَهُ، اور ان لوگوں سے محبت کا اظہار کرے جن سے وہ حقیقت میں محبت نہیں کرتا. نہیں سمجھ آ رہا؟ ان لوگوں سے محبت کا اظہار کرے جن سے وہ حقیقت میں محبت نہیں کرتا. زبردستی کا اظہار کرنا ہے. وَيُظْهِرَ الْمُوَافَقَةَ فِي الدِّينِ مَعَ أَنَّهُ يُبْطِنُ خِلَافَ ذَلِكَ، اور دوسروں کے دین سے موافقت ظاہر کرے کہ ہمارا بھی یہی دین ہے حالانکہ وہ تمہارا دین نہیں ہے. اس عقیدے کا نام کیا ہے؟ تقیہ. اور شیعہ کہتے ہیں امام مہدی کے آنے تک ہمیں تقیہ استعمال کرنا ہے، جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. اب تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر وہ کہے گا کہ ہم عائشہ کو گالی نہیں دیتے تو سچ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے؟ نعوذ باللہ، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بولتا ہے. اور اگر وہ اس کو سچ مانتا تھا تو وہ شیعہ نہیں ہوتا، کیونکہ شیعہ کی بنیاد ہے حضرت ابوبکر اور صدیق، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جانا، حضرت عائشہ کی گستاخی. ورنہ شیعہ کیوں ہوگا؟ وہ خود کو شیعہ بھی کہتا ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ ہم عائشہ کا احترام کرتے ہیں، تم مان بھی جاتے ہو. جاہل تم ہو، نادان تم ہو، تم کم علم ہو، جیسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہو. تمہیں اگر معلوم ہوتا کہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ تقیہ ہے تو تم ان کے کوئی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیتے. آج جو جذبات میں بہہ گئے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں تقیہ کا علم نہیں ہے، ان کے بنیادی عقیدے کا علم نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک مہدی نہیں آ جاتے، دوسرے لوگوں کو جس سے ہم نفرت کرتے ہیں زبردستی ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. زبردستی ان کے دین سے موافقت ظاہر کرنا ہے، جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. زبردستی وہ ظاہر کرنا ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، جو نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. اور تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ حضرت عائشہ کا احترام کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر احترام کرتا ہے تو اپنے استاد کو کافر کیوں نہیں کہہ دیتا؟ کیونکہ استاد نے تو احترام نہیں کیا. جو مرا ہے اس کے استاد نے تو احترام نہیں کیا، اس نے ابو بکر کو کتا لکھا ہے. نعوذ باللہ. برداشت ہو گیا؟ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو کہو کہ اپنے استاد کو کافر کہے. نہیں کہتا، اور تم لوگ اس کے اسٹیٹمنٹ کو قبول کر لیتے ہو. تقیہ ہے جس کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں تھا. اگر اب بھی سمجھ نہیں آتا تو غلطی ہماری نہیں ہے. ہم جتنا واضح کر سکتے تھے اپنی جانب سے ہم نے واضح کر دیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی دل کا حال ہے، فیصلہ نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے، نہیں سناتے فیصلہ. ایک آخری بات میں بیان کرتا ہوں. کتاب ہے خود اب جو مرا ہے اس کی کتاب ہے، آیت اللہ علی خامنائی کی، خمینی کی نہیں. کتاب کا نام ہے الاستفتاءات. لکھنے والا ہے سید علی حسینی الخامنائی. صفحہ نمبر ہے 60، سوال نمبر ہے 510. جا کر ڈائریکٹ سوال نمبر دیکھ لو. 510 سوال نمبر ہے. سوال جواب کی کتاب ہے. کسی نے سوال کیا خمینی سے نہیں، کس سے؟ خامنائی سے، جو مرا ہے، جس کو تم رہبر اعظم کہتے ہو، اس سے سوال کیا. ہناک فرقۃ، شیعہ میں ایک فرقہ ہے، یقولون ان علیا لیس الہا ولکنہ لیس باقل من الہ فما هو حکم ہؤلاء. کوئی آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ شیعہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی الہ ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ علی الہ سے کم ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جملہ نہیں سمجھ آیا؟ کیا سوال کرتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رب نہیں ہے لیکن رب سے کم بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا؟ علی خدا نہیں ہے، خدا سے کم بھی نہیں ہے. ایسے بندے کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو کافر کہیں گے؟ جواب دیا اس نے جس کو تم رہبر اعظم کہتے ہو. جواب دیا اذا كانوا غير قائلين بشريك لله الوحده المنان المتعالي فليس حكمه حكم الشرك. اس نے کہا کہ اگر اس کے دل میں شرک کرنے کا ارادہ نہ ہو تو ہم اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ کوئی کہے کہ علی اللہ سے کم نہیں اور اس کا ارادہ شرک کرنے کا بھی نہیں. نعوذ باللہ تعالی. کہتا ہے کہ اس کی نیت اگر اچھی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا.
اور اب تو شرم آنی چاہیے اس کو امام ماننے سے پہلے. جو یہ کہتا ہو کہ علی کو اللہ سے کم نہیں کہنے والا مشرک نہیں, علی کو اللہ کے برابر کہنے والا مشرک نہیں, علی اور اللہ کو ایک سمجھنے والا مشرک نہیں, آپ اس کو مومنوں کا سردار سمجھتے ہو. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. سمجھ نہیں آتا آپ کو, حقیقت جاننی چاہیے, حقیقت کو پہچاننی چاہیے. اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. حاضرین جمعہ, الغرض میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان جس کو اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں, جس کو اپنا امام سمجھتے ہیں, گزشتہ جمعہ میں نے بس اس کے ظلم کے چند نظریات, ظلم کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. بڑی تکلیف ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے عقائد بھی سامنے رکھ دیے جائیں. اگر اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہونی چاہیے تکلیف, کیونکہ جہنم میں جانے والے ہیں. تکلیف تو دنیا سے ہی ہونی چاہیے. اگر نہیں سدھرنا چاہتے ہیں تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی, ورنہ بیان شام تک کر سکتے ہیں صرف ان کے عقائد, برے عقائد. اور جہاں تک جنگ کی بات ہے, اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے, بالخصوص وہ لوگ جو حالات کو جانتے ہیں ان پر, اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہمیں اس جنگ سے دو خوشیاں نصیب فرمائی. ایک خوشی اس وجہ سے کہ جب بم اسرائیل پر گر رہا تھا تو غزہ کے مسلمانوں کے چہروں پر خوشی تھی, ہم بھی خوش ہوئے. اور ایک بم جب خامنائی کے گھر پر گرا تھا, شام کے مسلمان خوش ہو رہے تھے, ان کے چہرے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی. اور اللہ تو گواہ رہنا, ہمارے دلوں میں شامی مسلمانوں کا بھی درد ہے, فلسطینی مسلمانوں کو بھی درد ہے. اور جو بھی ان پر ظلم کرنے والے کو مارے گا ہم اس کی حمایت کریں گے, لیکن اسے شہید نہیں کہیں گے, اسے اپنا امام نہیں سمجھیں گے. ورنہ ہٹلر کو بھی امام سمجھنا پڑے گا, ورنہ ہٹلر کو بھی شہید قوم کہنا پڑے گا, کیونکہ جتنا تکلیف ہٹلر نے یہودیوں کو دیا کسی اور نے نہیں دیا. اگر یہودی کو تکلیف دینا ہی دلیل ہے تو ہٹلر تمہارا امام ہونا چاہیے. اور اگر مسلمانوں کی تکلیف کا خیال ہے تو ملک شام والوں کو ہرگز نہیں بھولنا. اور میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو, آج کے آج جاؤ, انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے, ملک شام کی تباہی کے تصاویر دیکھو. اگر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, اگر تمہارا دل مچلتا نہیں جیسا فلسطینیوں کو دیکھ کر مچلا تھا, پھر تمہاری مرضی ہے, تم جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہو, تم کسی کی بھی حمایت کر سکتے ہو. جاؤ ملک شام میں جو ظلم ہوا اس کی تصاویر اٹھا کر دیکھو. ایک بچہ ساحل کے کنارے پر آ کر پڑا ہوا تھا, اکیلا بچہ, اس کے ماں باپ سب کہیں دوسری جگہ ڈوب گئے تھے. ایک 2 سال کا بچہ بہہ کر مردہ ساحل کے کنارے پر آ کر پڑا تھا. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, یہودیوں کے دلوں میں رحم آ گیا تھا. عیسائیوں نے اس تصویر کے بارے میں کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے دردناک تصویر ہے, جا کر دیکھو. اگر تمہارے دلوں کو درد نہیں ہوتا تو تمہارے دلوں میں رتی برابر ایمان موجود نہیں ہے. مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں, فلسطین کا بڑا درد ہوتا ہے, جاؤ وہ تصویر دیکھو. اگر درد نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو کوسنا, کہنا کہ تمہارے اندر دل نہیں پتھر ہے. اللہ اکبر. ہم خوش ہیں کہ ایسے لوگوں کو مارنے والے کے گھر پر بم گرایا گیا, وہ بھی کتنے سال, 25 سال مارنے والے کے گھر پر. اللہ, ہمیں اسرائیل پر جب بم گرتے ہیں ہمیں تب بھی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ فلسطینی خوش ہیں. جب کوئی بم ایران پر گرتا ہے ہمیں تب بھی اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہادت کے منہ میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. حاضرین جمعہ, ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی لاکھ روٹھے, 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تل ملائے, کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. لكل سورة عندك موالي للجولين ومعجولين. كلاب انتو. أشهد أن علي ولي الله. انتو سنة كلاب. انتو سنة كلاب. أشهد أن علي سنة كلاب. ولي الله. ولي الله. سب عمر وعائشة. عمر وعائشة والجولاني. انتو لا. وانت. من هو؟ الجولاني. عائشة.